Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to GCET Educational Hub Learn at Home. Dear members, today we will start our lesson with a common question as what is most important thing that make your teaching strong? आप में सभी दोस्त ये सोचते होंगे कि हम अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। टीचिंग किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन टीचिंग के लिए आपका तैयार होना और आपके पास टीचिंग से मतलब जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका मवाद होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम टीचिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा टूल जो कि आपकी टीचिंग को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज़फुल टूल दैट वी यूज़ इन द टीचिंग इज़ लेसन प्लानिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लेसन प्लानिंग. We have already discussed about the lesson planning in our previous video. That video was related to the portfolio preparation. Lesson planning is a main part of portfolio. We have already discussed about this. Today we will discuss about how to make a lesson plan or how to prepare a lesson plan for our टीचिंग मटेरियल. आप एक यूट्यूबर हैं और आप किसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है. लेसन प्लानिंग कुछ इसी तरह के मौके मुहैया करता है जो आप अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और लेसन प्लान आपको कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है. लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करने का नाम है. अगर आप एक अच्छा लेसन प्लान लेके किसी भी जगह पे टीचिंग करने जाते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप मिसगाइड नहीं होंगे और आपकी टीचिंग फ्रूटफुल रहेगी और लर्नर भी आपसे बेहतर सीख कर जाएंगे. मौका मुनासिबत के हिसाब से आप अपने लेसन प्लान के अंदर कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं. इसके लिए आपके लेसन प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी मूव ऑन आवर मेन टॉपिक एंड द मेन कंटेंट एज हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर योर टीचिंग. सबसे पहले आपने इस बात का तयन करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान कर रहे हैं. डिफरेंट सब्जेक्ट की लेसन प्लानिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है. इसके अंदर डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. टीचिंग मेथडोलॉजीज़ आपके लेसन प्लान का हिस्सा होती हैं. स्क्रीन पर दी गई स्लाइड पे आप देख सकते हैं दिस शीट इज़ रिलेटेड टू द वीकली लेसन प्लान्स. दिस इज़ द शेड्यूल पेज एंड यू विल प्रिपेयर डिफरेंट लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू डे बाय डे. मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश, मैथ या उर्दू के लेसन प्लान करना चाहते हैं तो आप एक ही चैप्टर के लेसन प्लान एक हफ्ते के अंदर करेंगे. एज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे यू विल प्रिपेयर ऑल लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप एंड वन लेसन इज़ रिलेटेड टू द अदर लेसन. लेसन प्लान के अंदर प्लानिंग के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जिस चैप्टर की आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं आपका फर्स्ट लेसन दूसरे लेसन के साथ और दूसरा लेसन तीसरे के साथ और तीसरा चौथे के साथ लिंक करना चाहिए. इसी तरह आपका प्रीवियस नॉलेज अपकमिंग नॉलेज के साथ भी लिंक करना चाहिए. वीकली शेड्यूल मोस्टली एक चैप्टर की लेसन प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर आप मंडे को चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फ्राइडे या सैटरडे को आपने ख़त्म करना है तो आप लेसन प्लान इस तरह करेंगे कि मंडे का जो आपका लेसन प्लान होगा वो ट्यूसडे के साथ लिंक करना चाहिए और ट्यूसडे का वेडनेसडे के साथ और वेडनेसडे का थर्सडे के साथ. सो ऑन यू कैन प्रिपेयर अ गुड लेसन प्लान
on the basis of weekly planning. With the help of weekly lesson planning, you can also plan the lessons for 1 month and for 1 year that make your work easy and reliable. When you work on lesson planning as week to week and month to month, then all yearly session plan will be ready for your portfolio. آپ ان لیسنس پلان کے اندر اگر پروگرس اچھی نہ مل رہی ہو تو اسی کے حساب سے تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی لیسن پلان آپ کے ایس ایل اوز کو میٹ نہیں کر رہا، آپ وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہے جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ ان لیسن پلانس کو آسانی کے ساتھ پورٹ فولیو میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہ اسی ڈیٹ پہ نئے لیسن پلانس بنا کے سبمٹ کر سکتے ہیں. Some important categories of lesson plannings are given as: number first is objective-based lesson plans. Number second is unit-based lesson plans. Number third is modular lesson plans. Number fourth is spiral lesson plans. Number five is inquiry-based lesson plans. Number six is project-based lesson plan, and number seven is backward design lesson plans. Today we will discuss about the last category of lesson planning as backward design lesson plans. Backward design lesson plans کو آپ عام حالت میں ٹیچنگ کے لیے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی یوزفل ٹول ہے ٹیچنگ پلاننگ کے لیے. سب سے فرسٹ آپشن پہ آپ دیکھیں تو گریڈ کا آپشن اویلیبل ہے. یہاں پہ آپ جس بھی کلاس کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کا گریڈ لکھیں گے. نمبر سیکنڈ از سبجیکٹ، وچ سبجیکٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ، سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی ٹاپک کا نام لکھیں گے، جس چیپٹر کا آپ ٹاپک پڑھا رہے ہوں گے اس ٹاپک کا نام درج کریں گے. دا نیکسٹ ون از ویری امپارٹنٹ، لیسن نمبر. مین آپ کون سا لیسن نمبر آج دے رہے ہیں. اگر آپ نے ویکلی حساب سے لیسن کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے تو آپ اسی حساب سے لیسن نمبر بھی یہاں پہ ڈالیں گے. لیسن نمبر سے نیچے آپ نوٹ کریں لیسن فوکس اینڈ گولز. دس از آلسو ویری امپارٹنٹ پارٹ آف لیسن پلاننگ. یہاں پہ آپ نے لیسن کو فوکس کرنا ہے، آپ کے کون سا لیسن ہے اور اس میں آپ نے کون سے گولز رکھنے ہیں، یہ آپ نے اس جگہ پہ منشن کرنا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین آئیڈیاز ہیں لیسن کے متعلق وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنے ہیں. جو بھی آپ کے فوکس گولز ہوں گے وہ یہاں پہ منشن کیے جائیں گے. اس سے نیچے اگر ہم دیکھیں تو مٹیریلز نیڈڈ، یہ بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے آپ کی لیسن پلاننگ کا، کیونکہ جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو اے وی ایڈز بھی اسی طرح کے چاہیے ہوتے ہیں. آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کلاس روم کے اندر آپ لیسن پلاننگ کے مطابق کرتے ہیں. ڈیورنگ دا ٹیچنگ ہم جو بھی مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ فوکس کرتا ہے آپ کے گولز پہ اور لیسن پہ. جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اسی سے ریلیٹ مٹیریل بھی کلاس روم کے اندر ڈسپلے کیا جائے گا. دا نیکسٹ اسٹیپ in lesson planning is learning objectives. Learning objectives are specific and most relevant to your topic. Learning objectives کو آپ کے لیسن کے ساتھ بہت ہی مخصوص کیا جانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں یا جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے سمال آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو رائٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا گول. گولز کو ہم وائڈ رینج میں دیکھتے ہیں جبکہ لرننگ آبجیکٹیوز کو ہم سمال رینج میں دیکھتے ہیں. گولز کو اچیو کرنے کے لیے لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جاتا ہے. Now we will discuss about the next step of lesson planning,
This step is related to structure oblique activities. یہ چیز اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ آپ کے لیسن پلان کا اسٹرکچر کیا ہے. آپ نے یہاں پہ چند سٹیپس کے اندر ایک لیسن پلان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. جو سٹیپس آپ نے اپنے لیسن پلان کے لیے رکھے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا لیسن سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتا جائے، اور جو لیسن آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ایکٹیویٹیز کو بھی آپ نے یہیں پہ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. جو بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اسی کے حساب سے آپ نے اپنے لیسن کا اسٹرکچر بھی سیٹ کرنا ہے، اور انہی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن کرنی ہیں تاکہ آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز اسی اسٹرکچر کے اور انہی ایکٹیویٹیز کی مدد سے اچیو ہو جائیں. آپ نے جہاں پہ جو بھی مٹیریل لکھنا ہے وہ لازمی طور پہ آپ کے لرننگ آؤٹ کمز یا آبجیکٹیو سے ریلیٹ کرنا چاہیے، تبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے. The last step in lesson planning is assessment. Assessment is also very important and very useful tool in lesson planning. اسیسمنٹ کے ذریعے آپ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا جو لیسن جو سیشن آپ نے لیا ہے اس کا کوئی مؤثر رزلٹ آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے. جو آپ نے پڑھایا اور جو اسٹوڈنٹس نے لرن کیا وہ اسیسمنٹ کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے فیصد آپ کامیاب رہے اور کتنی مزید بہتری کی ضرورت ہے. اسیسمنٹ کوسچنز کا آپ کے آبجیکٹیو سے اور ایکٹیویٹیز سے ریلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اسیسمنٹ کوسچن اس طرح سے ڈیزائن کیے ہونے چاہیے جو کہ آپ کے آبجیکٹیوز اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو میٹ کرتے ہوئے آپ کو رزلٹ دے رہے ہوں. اسیسمنٹ سے متعلق اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں لنکس موجود ہیں. ان ویڈیوز کی مدد سے آپ بہتر جان پائیں گے کہ ایک اچھی اسیسمنٹ کیسے لی جا سکتی ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف لیسن پلان کے اسٹرکچرز سے متعلق ہی معلومات فراہم کی گئی ہیں. آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو مکمل طور پہ ایک یونٹ یا ایک ٹاپک کا لیسن پلان کر کے دکھائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.